یہ کہانی ہے ایک ایسے سامراج کی جس نے مغلوں کو للکارا، انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ہندوستان کی آخری آزاد حکومت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ہے مرہٹا سلطنت کی غیر بیان شدہ داستان ہے۔ یہ ایک ایسے سامراج کی جو مغلیہ سلطنت کو للکارتا ہوا ابھرا، جس نے انگریزوں کو برصغیر میں سب سے زیادہ پسپائی کا سامنا کرایا اور جو ہندوستان کی آخری آزاد حکومت تھی۔ یہ ہے مرہٹا سلطنت کی مکمل داستان، جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ 1645 کا سال تھا جب صرف 16 سال کے شیواجی نے صرف 200 جوانوں کے ساتھ تورنا قلعہ فتح کیا۔ یہ کوئی عام فتح نہیں تھی، یہ تو محض ایک شروعات تھی۔ اگلے 35 سالوں میں یہ نوجوان مہاراشٹر کے شیر بن کر ابھرے گا۔ جب 1630 میں شیواجی پیدا ہوئے، مہاراشٹر 3 طاقتوں کے درمیان پستا جا رہا تھا: بیجاپور کی شیعہ سلطنت، مغل سنی سلطنت اور پرتگالی عیسائی۔ ایک عام مراٹھا خاندان میں جنم لینے والا یہ بچہ کیسے تاریخ کا دھارا بدل دے گا؟ شیواجی نے جنگ کا نیا انداز ایجاد کیا: تیز حملہ کرنا اور پہاڑوں میں غائب ہو جانا۔ مغل فوجیں جو کھلے میدان کی جنگ جانتے تھے، اس چور کے آگے بے بس تھے۔ شیواجی واحد ہندو حکمران تھے جنہوں نے بحریہ قائم کی۔ ان کے جہازوں نے مغل اور یورپی تجارت کو تہس نہس کر دیا۔ اورنگزیب نے کہا تھا، ہم نے شیواجی کو کچل دیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ مرہٹوں نے مغلوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اورنگزیب کو 27 سال تک دکن میں رہنا پڑا۔ یہ تھی شیواجی کی وہ سوراجیہ حکمت عملی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ شیواجی نے خود کو صرف چھترپتی بادشاہ نہیں بلکہ ہندوا دھرمودھارک، ہندو مذہب کا محافظ قرار دیا۔ یہ اعلان مغلوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ پانی پت کا میدان جہاں مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی تھی، وہیں 1761 میں مرہٹوں کا خواب چکنا چور ہوا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں، یہ شکست دراصل انگریزوں کی سازش تھی۔ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے مارے گئے۔ مگر یہ محض افغانوں کی فتح نہیں تھی، انگریزوں نے دونوں فوجوں کو کمزور کرنے کی سازش کی تھی۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی دراصل مرہٹوں کی آخری جنگ تھی، مگر ان کا سب سے بڑا ورثہ یہ تھا، انہوں نے ثابت کیا کہ ایک مضبوط ہندو سامراج ممکن ہے۔ اگر آپ کو سچی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔